آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات پڑھی ہے، اس کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکے پوری بات بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اولاً تو گزارش ہوگی کہ آگے کی صفوں کو مکمل کر لیں، ہم شیطان کو موقع نہ دیں، آگے کی صفوں کو مکمل کر لیں۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آگے آ جائیں، خالی آگے آ جائیں۔ آج شب برات کے اوپر تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ شب برات نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے شب برات کو کیا دیا ہے، اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اور احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان کیا ہے کہ شب برات کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اولاً تو 4 باتیں ذہن نشی کر لیں۔ پہلی بات، شب برات میں ہم کتنی دیر جگیں گے اور کہاں جگیں گے۔ دوسری بات، قبرستان جائیں گے، کیوں جائیں گے اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے وہ میں بتلاؤں گا۔ تیسری بات کہ شب برات میں ہم جو قرآن خوانی کرتے ہیں کہ آج نیا ہے کل پرانا ہے، نہ جانے کیسے کیسے مسئلے گڑھ کے لائے ہوئے ہیں کہ ابھی پرانوں کا قرآن خوانی ہو رہا ہے، نیوں کا بعد میں ہوگا، اس طریقے کی بات چلی آ رہی ہے۔ چوتھی بات، یہ شب برات ہمیں کیوں ملا ہے۔ ان 4 باتوں پر آج میں انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکے گا بات چیت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ شب برات جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو ہدیہ کے طور پر ملا ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں اس طریقے کی راتیں نہیں تھی۔ پہلی جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امتیں ہیں، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کی امت کو یہ راتیں نہیں ملی۔ یہ آفر میں میرے اور آپ کے نبی کے صدقے میں یہ راتیں ہمیں ملی ہیں۔ اور کیوں ملی ہے؟ اس لیے ملی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے تذکرہ چھڑا قوم عاد کا کہ قوم عاد نے تو 300 سال 400 سال اللہ کی عبادتیں کی ہے، یا نبی اللہ ہماری عمر تو وہی 50 سال 60 سالہ ہو رہی ہے، ان کی عبادت کو ہم کیسے پہنچیں گے۔ غم کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں، ان کے غم کے بدلے میں یہ راتیں ہمیں عطا فرمائی۔ کبھی جمعہ کی رات آ جاتی ہے، کبھی شب قدر کی رات آ جاتی ہے، کبھی شب برات آ جاتی ہے، کبھی عید الفطر کی رات آ جاتی ہے، کبھی عید الاضحیٰ کی رات آتی ہے۔ یہ ساری کی ساری راتیں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پر عطا فرمائے، پہلی امتوں کو نہیں تھی۔ اور ان راتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قبرستان میں جا کر اگربتی جلاتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا بھائی، قبرستانوں میں جا کر کے اگربتی جلاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے،
क्या आप कब्रिस्तान में जाकर के अगरबत्ती जलाए? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे बारी का दिन था, रात की अगली पहर थी, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि लेटे हुए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर नहीं है। मैं परेशान होकर, हैरान होकर, हाँफती कांपती बाहर निकली तो मैं क्या देख रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के अंदर अल्लाह ताला से आहोजारी कर रहे हैं और मुर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं। और वो रात 15वीं रात थी, शाबान की 15वीं रात थी, जिसे हम शब बारात कहते हैं। जब मेरे और आपके नबी ने जन्नतुल बकी में जाकर के अगरबत्ती नहीं जलाया तो हमें किसने इजाजत दी है? हम इन बातों को कहां से ढूंढ लाए हैं? जाएं कब्रिस्तान में, कोई हरज की बात नहीं है। हर जुमा को जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शबे बारात की में भी जाए, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन वहां जाकर के 2 लोग 3 लोग मिलकर के बातें करना, अगरबत्ती जलाना, आधा घंटा टाइम पास करके आना, ये इस तरीके की बातें, ये सरासर बिदअत है और ये कतअन हराम है। कब्रिस्तान में जाने के लिए मना नहीं है, जाएं, आप मुर्दों की बख्शिश करें, आप उनको पढ़ के बख्शे, बेचारा एक सुभान अल्लाह कहने का मोहताज है। लेकिन वहां जाकर के अगरबत्ती जलाना, दुनिया की बातें करना, वहां जाकर के टाइम पास करना, वहां जाकर के ईरान कुरान की बातें करना, ये कतअन हराम है। इसकी गुंजाइश नहीं है हमारी शरीयत के अंदर। इन रातों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन रातों में अल्लाह ताला अपने सारी बंदों को माफ फरमा देते हैं सिवाय 6 लोगों के। 6 लोगों के अलावा सबकी बख्शिश हो जाती है। वो 6 लोग कौन हैं? सबसे पहला शराबी, जिसको शराब की लत लग गई हो और वो छोड़ने का नाम ना लेता हो। दूसरा जानिया, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, इसको लत लग गई हो, तौबा करने का नाम ना लेता हो। तीसरा कता ताल्लुक करने वाला, अपने रिश्तेदारों से दूरी करने वाला, ये तो गरीब रिश्तेदार है, इससे कौन ताल्लुक रखेगा, ये तो अमीर है, इनसे ताल्लुक रखेंगे, इस तरीके से भेदभाव करने वाला। चौथा, माँ बाप का नाफरमान, फितरतन अगर नाफरमानी हो जाए, फितरतन कोई चूक हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से माफी है, माँ बाप भी माफ कर देता है। लेकिन अगर कोई जवान ये आदत ही बना ले कि हर मौके पर माँ बाप को जलील कर रहा हो, ये आदत बना ले कि हर 2 दिन 3 दिन में माँ बाप को कोसता हो, डांटता हो। एक शख्स का वाकया मुझे याद आ गया, उस बिल्कुल नौजवान हट्टा कट्टा, वो अपने बाप को कह रहा था झिंझोड़ करके कि हमारे लिए पहलास कौन ची, बिल्कुल झिंझोड़ के कह रहा था कि हमारे लिए ठीक है रखलास दुनिया में। तो बेचारा जलील और रुस्वा होकर के, वो बेचारा गम की आहें निकाल करके वो अंदर ही अंदर गोया ये कह रहा था कि बेटा तेरे जवान होने की, तेरे दुनिया में आने के जरिया तुम नहीं। अक्सर व बेशतर नौजवानों में ये खामियां पाई जाती है। अक्सर व बेशतर नौजवानों के अंदर हमें इन बातों पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि ऐसी मुबारक रात हम पाए और हमारी बख्शिश हो, ऐसी मुबारक रात पाए और इराम तिराम की बातों में निकाल दे। और हमारी आदतें क्या है इन रातों में कि मस्जिदों के अंदर भीड़ भाड़ करते हैं। नहीं भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, आपने ये फरमाया है कि शबे बारात में जो है अपने घरों को इबादत गाह बना लो, अपने घरों के अंदर इबादत करो, जितनी इबादत करनी है मस्जिदों के अंदर हुजूम ना करो। हाँ, अगर घर के अंदर ऐसी गुंजाइश नहीं है कि वहां नापाकी का एहतिमाल है तो फिर मस्जिदों में हाजिर हो जाओ, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मस्जिदों में एकदम हुजूम लगा लेते हैं, 1 घंटा इबादत किए, फिर चौराहों पर जाकर के बैठ करके गप्पे लगाने शुरू कर देते हैं। क्या फायदा है ऐसी इबादतों से? और दूसरा तरीका हमारे यहाँ इबादत का यह है कि पूरी रात नफलों में गुजारती हैं हमारी माएँ बेटियां, पूरी रात, लेकिन फजर की आजान से पहले सोती है तो 1 बजे दिन तक सो के रहती है।
کیا فائدہ ایسی نفلی عبادات سے؟ نفلی عبادات کا تو آپ نے اہتمام کیا اور فجر جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیا. تو خصوصاً ان راتوں میں اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں، اپنی گھروں کو عبادت کے لیے مستقل ایک جگہ بنائیں، اور وہاں جتنا آپ سے ہو سکے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ پڑھیں کم سے کم 50 رکعت، نہیں کہا ہے 2 رکعت کی وسعت ہے 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں، لیکن فجر کو باجماعت سے پڑھیں. اور اس دن کی فضیلت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شب برات اس دن مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے جو بھی بندہ یا بندی مرد حضرات ہو تو مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس سے اور پچھلے شعبان کی 15ویں تاریخ سے اس کے بیچ میں جو پورا دن گزرا ہے 1 سال کا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ فضیلت میں لکھی ہوئی بات. اور 15ویں شعبان یعنی 15ویں شعبان کو جو روزہ رکھتا ہے، شب بیداری تو ہو گئی 15ویں رات میں، 15ویں کے دن میں جو بندہ یا بندی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی فضیلت میں آیا ہوا ہے کہ بھائی اس سے اور پچھلے سال کے بیچ میں کتنا گناہ ہوا اللہ تعالیٰ پاک صاف فرما دیتے ہیں. یہ فضیلت کی بات. اور ہم کیا کرتے ہیں قرآن کھانی میں، اور ہمارے اندر کیسا امنڈ ہوتا ہے. ایک مجھے چٹکلا یاد آ گیا، میں سنا کر کے بات کو آگے لے چلوں. ہمارے ہاں ایسی امنڈ ہوتی ہے کیسے، جیسے پیپسی کی بوتل کو تھوڑا سا ہلا کر کے ڈھکن کھولتے ہیں، ایسے نکلتا ہے اچانک سے، اور اس کے بعد نکلتے ہی تھوڑی دیر کے بعد شانت ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں عبادت کا سیم ایسا ہی ماحول رہتا ہے. شب برات میں دیکھیں گے او ہو مغرب سے ہی مسجد فل، مغرب سے ہی مسجد فل، عشاء میں بھی فل، اور فجر میں ایک صف، فجر میں ایک صف. ایسی نفلی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں. اور آ جائے بات قرآن کھانے کے اوپر، وقت زیادہ نہیں، بات کو مختصر کر رہا ہوں. قرآن وہ نفلی عبادات کے بارے میں سنا دوں. ایک مستان تھا گاؤں کے اندر، کسی کا انتقال ہو گیا. امام صاحب کہیں گیا ہوا تھا، گجرات جانا ہوگا شاید، امام صاحب کو گجرات گیا ہوا تھا، کسی کا انتقال ہو گیا. اب کون پڑھائے جنازہ کہ حافظ صاحب بھی باہر گئے ہوئے ہیں. پڑھائے تو کون پڑھائے جنازہ کہ ہاں ایک مستان ہے کہ بھائی صاحب آپ کو جنازہ پڑھانا ہے. کیا مجھے جنازہ پڑھانا ہے؟ کہ نہیں مجھے تو کورٹ جانا ہے، کام ہے، میں نہیں پڑھا پاؤں گا. کہ نہیں پڑھانا سن. چاروں مرد آدمی سے گھیری آ لیجیے برا کہ پڑھانا تو ہے سنا تو جنازہ آن کے گھیری کا پورا مسجد کھچا کر بھر دو جنازہ سا آنی کھڑا کیا دے زبردستی کہ نہیں توڑے پڑھانا سن. اب زبردستی جو مستانہ کھڑا کر لیے، وہ جنازہ پہلی تکبیر کر کے اللہ اکبر چوپ چاپ کھڑا سی ایک دم 20-25 منٹ تک. آدمی سے گھبرایا کہ بھائی یہ دوسری تکبیر بول کہاں رہا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ اجے پانچ عمرے ہلکی بھی مارے کہیں بھی حوصلے میں نہیں کھڑا کرے. پھر 25 منٹ کے بعد وہ دوسری تکبیر ٹھوکتا ہے اللہ اکبر. آدمی کو تھوڑا سا کلیجہ میں جان آیا کہ نہیں اب ہے زندہ ہے مستان صاحب. پھر دوسری تکبیر کے بعد 25-30 منٹ تک خاموش. 25 منٹ کے بعد تیسری تکبیر ٹھوکا تو لوگوں کو جان آیا تو اور ایک تکبیر باقی کسی طرح پورا کرتے ہیں. جیسے تیسے کہ نماز پوری ہوئی، نماز کے بعد فوراً سب نے جنازہ کو اٹھانے کے بجائے اس کو گھیر لیا کہ کی کہلاتے ہو، یہ گھنٹہ ہم کو جنازہ نماز پڑھا ہوئی سے. مستان بولی گھبرا ہوا ہے بتیا دے سن کہے اتنا دیر لگ گئی سر تیسری ہمارا زبردستی کہہ رہا ہے. یہ حالت ہم میں این جتنے آدمی پاس عمرانی پورے مسجد بھر لو سب ہے جنازہ اب کے برین پریاد لو نہ رہتے کبرو جنازہ باقی ہے نہ ہمارا گھڑی گھڑی کو خزامت کر ہے یا ٹائم لگتی. یہ ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں. ہم اس دن تو مسجدوں کو اتنا بھرتے ہیں اور پوری زندگی کا نماز ایک ہی دن میں پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہم مسجد کو بولتے ہیں السلام علیکم، پھر آئیں گے پہلی رمضان کو. یہ حال ہمارا غور و فکر کرنے کا مقام ہے نوجوان. ہمارے حالات عبادات میں یہ بنے ہوئے ہیں. جیسے ہم جمعہ کو ذمہ داری سمجھ کر کے مسجد پہنچتے ہیں کہ بھائی جمعہ کی نماز ہے پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، ایسے ہی عام نمازوں میں بھی ہم ذمہ داری کے ساتھ پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی آج مسلمانوں کے جو بد سے بدتر حالات ہیں حالات ختم ہو جائیں گے.
خیر بات دوسری طرف نہیں لے جانی ہے. ہمارے یہاں ایک ابھی رواج چلا ہوا قرآن کھانے کا پرانے لوگوں کا، یعنی جن کا انتقال پہلے. ساؤنڈ تھوڑا کم کر دیجیے، ہے کوئی پریشان ہو. ایک رواج چلا ہوا ہمارے یہاں قرآن کھانے کا کہ بھائی ابھی پرانے لوگوں کی قرآن کھانی ہو رہی ہے، یعنی اس سال جو انتقال نہیں ہوا ہے. پہلے بات تو میں یہ سمجھا ہی نہیں کہ پرانے اور نئے کا قرآن کھانی کیسا ہوتا ہے. مجھے پھر سمجھایا کہ اس سال میں جو انتقال ہوتا ہے اس کا قرآن خوانی 15ویں شعبان کو، اور جو پہلے انتقال ہوا 2022 23 20 18 19 میں ان کا قرآن خوانی ابھی سے کرانا پڑتا ہے. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں چلا آ رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو یہ بہت بڑا، اس کا ثبوت ہے ہی نہیں. یہ آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم 10 بچوں کو لے جائیں گے قرآن خوانی کروائیں گے اور ان کے لیے باقاعدہ کھانا دیں گے، حافظ صاحب تو 500 ابھی دعا کرا دیا، یہ اس طریقے کی باتیں نہیں ہے. یہ آپ قرآن اس طریقے سے قرآن پڑھوائیں گے نا اجرت دے کر کے، یہ ثواب کے بجائے یہ عذاب بنے گا میرے بھائیوں. ہاں آپ کو شوق ہی ہے، مطلقاً کہہ دیا کہ 10 بچہ لے کر کے آپ میرے گھر پہ آ جائے، قرآن پڑھوا دیا. آپ کو جو خوشی نامہ دینا ہے سب بچوں کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دیں، بھیج دیں. پہلے سے اجرت طے کر دینا کہ میں کھانا کھلاؤں گا 2 ٹائم کا، میرے گھر پہ 15 بچہ آ کر کے قرآن خوانی کر دے. اس طریقے سے اجرت طے کرنا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. اس طریقے سے اجرت طے کر کے قرآن خوانی کروانا یہ مردوں کے لیے بخشش نہیں بلکہ عذاب کا سبب بنتا ہے. اور ہمارے یہاں تو قرآن خوانی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ بچے آتے ہیں نا قرآن خوانی میں کیا بولتے قرآن پڑھ کر کے، جلدی پڑھے آروکت ہو جانا چاہیے، جلدی پڑھے آروکت ہو جانا چاہیے، جلدی پڑھے آروکت ہو جانا چاہیے، نستائی کو ناچی پہنی کو ناچی، نستائی کو ناچی پہنی کو ناچی. اس طریقے سے کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے قرآن پڑھنے میں ایک سپارہ پڑھنے میں 20 سے 25 منٹ لگتا ہے. اب اندازہ لگاؤ نا ناظرہ قرآن پڑھنے والا بچہ جس کو قرآن سے وابستگی نہ ہو وہ کیسے 1 گھنٹے میں قرآن 10 بچہ مل کر کے ختم کر دیتا ہے. یہ تعجب کی بات ہے. اس کے اوپر بھی ایک زبردست چٹکلا یاد آ گیا، سنا دیا جائے. ایک آدمی تھا بہت مالدار، لاکھوں پتی تھا، لاکھوں پتی آدمی. اپنے بچے کو جس طریقے سے خود مال و دولت کے پیچھے بھاگتا رہا ایسے ہی اپنے بچوں کو بھی مال و دولت کے پیچھے مال و دولت کا نشہ پلاتا رہا. مرنے کا وقت قریب آیا، رونے لگا. اس کے 4 بچے تھے، رونے لگا. کہا بیٹوں نے کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ باپ کی بتاؤ ہمیں تو مال دولت کا پاچھو اتنے ہیں دور لان، خالی مال جمع کے لان سے نہ قرآن پڑھ لو کہ ہمیں مروت پڑھی دے دے. تو بیٹا کر کے کہنے گھبراوے چھا، گھبراوے چھا کہنے کہ مریض رہا ٹینشن نہ رہا، حافظ جتیز ملتی وہاں سانی تو قرآن کھانی کر بہو. باتیں ہو گئی، اس بیچارے کا انتقال ہوا، دفن کفن ہو گیا. فارغ ہو کر کے رات میں سب بھائی بیٹھے مشورہ کرے کہ بابا کی کہیں کلو رہا یا چھو. تو بڑا بیٹا بولا کہ باواد کہیں گیرل قرآن کھانے جائے، لیکن باواد مر لے وہ تو اپن قبرہ میں تھی اگرا کی پتا کہ میں قرآن کھانی کراوے زندگی نہ کراوے گاؤں ہٹاوے وہ سب. یہ بڑے بیٹے کا بول ہے، بڑے بیٹے کا جملہ ہے میرے بھائیوں. یہ ہنسنے کا نہیں غور و فکر کرنے کا مقام ہے. آج ہم کہتے ہیں نا یہ بنگلہ یہ کنال میرا، یہ بڑی کوٹھی میری، یہ جائیداد میری، یہ فلاں بندگیاں میری، ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارا نہیں ہوتا ہے. یہ ظالم دنیا ہے، یہ بے وفا دنیا ہے. یہ آپ سے لے تو لے گی لیکن آپ کے لیے کبھی کچھ نہیں کرے گی. بڑے بیٹے نے کہا ہاں بابا من لے سب ختم. منجلے بیٹے نے بھی وہی بات کہہ دی، ہاتھ اٹھا لیا. اس سے چھوٹے والے نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، نہیں باپ گیا بات ختم، اب جائیداد کا بٹوارا کرو. چھوٹا بیٹا اس نے کہا کہ ہاں باواس تو ہمیں پرومیس کا دھان لیا، باواس وعدہ کے دھان لیا، ہمیں قرآن کھانی کرواوے گا، قرآن پڑھواوے گا، ہمیں جھٹھا نہ بنو، ہمراؤ مرنا چاہے گی. تو وہ کیا کیا بیچارہ گھر سے نکلا. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حافظ نہ کے برابر ہوا کرتے تھے، حافظ قرآن.
تو گھر سے نکلے, بہت دور جا کر کے ایک بابا نظر آیا. تو اس بابے کو کہا کہ ایسی ایسی بات ہے, میرے باپ سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد میں قرآن خوانی کرواؤں گا, آپ کی نظر میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ آپ تو گلی گلی گھومتے ہیں. تو وہ فقیر اولاً تو اس نے یہ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہوئے ہو؟ کہ فلاں دور سے ہے. کہ آپ کے محلے میں, آپ کے بستی میں, آپ کے گاؤں میں حافظ قرآن نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اگر وہاں حافظ قرآن ہوتا تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا دور تھوڑی آتا. تو فقیر جو بابا تھا وہ من ہی من میں سوچنے لگا, اگر ہم ہی حافظ بنی جی کتنا مزہ آیا تھی, کو پکڑ ہو نہیں سکتی. جب حافظ ہے نا یہ پر بستی ماں, تب پکڑ ہو نہیں سکتی کوئی. تھوڑی دیر وہ بابا سوچا, اس نے کہا کہ کام بھیگ لو تو کل کی کیسی کہ ہم میزی حافظ کی. ہاں چلا چلا لے ایک دم جلدی جلدی لایا گھر پہ, اچھی طریقے سے کھانا وغیرہ کھلا دیا, کہا آپ پڑھو. تو فقیر نے کہا کہ پڑھو. نہیں یہاں نہیں, وہاں بابا قبر, چلو وہاں پڑھیا. قبر پہ گیا, کچھ آتا تو تھا نہیں. اس نے چالو کر دیا, خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, اللہ بھی ہمیں تو کچھ جاننے نہ کرے چیز. اس طریقے سے جو چالو کیا, وہ چھوٹا بیٹا اس نے سوچا کہ ماشاءاللہ ابھی تو بہت بڑا قاری لگ رہا ہے, بہت اچھا پڑھ رہا ہے. جب دیکھا کہ چھوٹا بھائی اپنے باپ کی قبر پر قرآن پڑھوا رہا ہے تو بڑے بھائی کو رہا نہ گیا. منجلے بھائی, بڑے بھائی تینوں چاروں لے آئے حافظ قرآن اٹھا کر کے. کہاں جہاں ملا جو ملا سب کو اٹھا کر کے لے آئے. منجلے بھائی کا حافظ قرآن آیا, دور سے لمبی داڑھی ماشاءاللہ, دور سے آتا ہوا دیکھا تو چھوٹے بھائی کا حافظ قرآن اندر اندر سوچ رہا ہے کہ اوریجنل آ رہا ہے, اب میرا کیا ہوگا. اوریجنل حافظ قرآن آ رہا ہے, میں جو پڑھ رہا ہوں اب میرا کیا ہوگا. اب من ہی من میں یہ سوچ رہا ہے کہ چلو اب ٹپی مار دیں گے یا آدھا آدھا دے دیں گے, کچھ بولنا مت, چپ چاپ رہنا. وہ جو آ رہا تھا وہ بھی ڈپلیکیٹ حافظ تھا. اس نے سوچا کہ اوریجنل وہاں پڑھ رہا ہے, میں جا رہا ہوں, میں کیا پڑھوں گا. اس نے بھی یہی من میں سوچا کہ اب ٹپی مار دیں گے اور آدھا آدھا بانٹ لیں گے, کام چلا لیں گے کسی طرح. اب منجلا بھائی کا حافظ آ کے بیٹھا, چھوٹا بھائی کا پڑھ رہا تھا, خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. تو یہ فوراً سمجھ گیا کہ اچھا یہ تو پکا جاہل ہے, اس کو کچھ آتا نہیں ہے. تو اس دوسرے والے حافظ قرآن نے کہا, حافظ قرآن کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے, دوسرے والے نے کہا کہ جیسا تو ویسا, میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. بات بن پڑی. اب تیسرا آیا, تیسرا بھی لے آیا. تیسرا کو دیکھ کر کے یہ دونوں آپس میں گھبرانے لگا کہ اب کیا ہوگا, یہ تو اوریجنل نہیں ہو جائے. اب تیسرا آیا, یہ پہلا بول رہا ہے اے خدا میں تو کچھ نہیں جانتا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ جیسا تو ویسا میں. تیسرا آیا, وہ بھی ڈپلیکیٹ تھا. اس نے کہا یہ اندھی تقلید کب تک چلے گی, یہ اندھی تقلید کب تک چلے گی, ایسے بیوقوف کب تک بناتے رہو گے. چوتھا آیا, وہ بھی جاہل تھا. اس نے کہا جب تک بنتا ہے بننے دو, جب تک بنتا ہے بننے دو. آج کل قرآن خوانی کے اندر ہو بہو یہی معاملہ ہو رہا ہے. ایک ایک دن میں اللہ کی پناہ, اللہ اپنے غضب سے ان کو بچائے, ایسے ملاؤں کو, ایسے لوگوں کو کہ بھائی قرآن خوانی کے نام پر ایک ایک دن میں 10 15 قرآن خوانی کرتا ہے. 10 بچے کو لے لیا, ہاں ہو گیا دعا, چلیے ہو گیا. اس طریقے سے پورے کھانا نہ بنے گا, 20,000 کا دے دیا. چاروں بھائی بات چیت وہ آپس میں ہو گیا, وہ لوگ کر رہا تھا گن. تو بیٹوں نے آ کر کے کہا کہ ابا کو جنت پہنچانے میں کتنا ٹائم لگے گا, ابا کو جنت پہنچانے میں کتنا ٹائم لگے گا. ان میں سے جو بڑا داڑھی والا تھا اس نے کہا بیٹا جنت بہت دور تھی, کم سے کم 1 سال لگ تو, کہ 1 سال لگے گی 10 سال لگے, پڑھتے رہا قرآن نذرانہ ملتے رہے. تو وہی حال آج ہمارے, اللہ حفاظت فرمائے, وہی حال ہمارا ہو بہو. آپ یقین مانیں کہ بھائی میں نے بتلایا نا کہ مجھے ایک پارہ پڑھنے میں 22 سے 25 منٹ لگتا ہے. جو ناظرہ قرآن خوانی کرنے والا, ناظرہ پڑھنے والا بچہ, وہ کیسے 10 سے 15 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتا ہوگا, اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس لیے ایسے قرآن خوانی سے بچیں. آپ کو اپنی مردوں کی بخشش کروانی ہے نا, مسجد بن رہا ہو کہیں, وہاں 1000 اینٹا گرا دے. کئی مسجد میں ضرورت ہے 2-4 نل کی, وہاں نل لگوا دیں. جب تک اس نل سے لوگ وضو کرتے رہیں گے, اس وضو سے نماز پڑھتے رہیں گے, اس نماز کی برکت سے آپ کی مردے کی مغفرت ہوتی رہے گی. یہ تو کیا قرآن کھانے کا ایک رواج چل گیا. آیا, پڑھا, کیا پڑھا, نہیں پڑھا, دعا کیا, کھایا, ہاتھ پوچھا, چل دیا.
इन दिनों में, खुसूसी इन शब बारात के दिनों में इस तरीके की कामों से बचे। अव्वलन तो कुरान खाने का सबूत नहीं है किसी हदीस से, सुन लो कान खोल करके। लेकिन कुरान बाबरकत किताब है, अजमत वाली किताब है। कुरान वो किताब है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने कई सौ लोगों, हजार लोगों को हिदायत से नवाजा है। तो उस कुरान पढ़ करके हम बख्शेंगे तो हमारे मुर्दों की बख्शिश जरूर हो जाएगी। लेकिन जो तरीका है, जो सलीका है, जो कायदा है पढ़ने का, उस कायदे से पढ़ेंगे तब। मजाकिया कुरान पढ़ेंगे तो याद रखिए, पढ़ने वाला भी वबाल का हकदार बनेगा और पढ़ाने वाला भी वबाल का हकदार बनेगा, और जो पढ़ता है वो भी वबाल का हकदार बनेगा। इसलिए ऐसे कुरान खानियों से और ऐसी रातों की बेदारी से आप बचें। और शब बारात के मौके पर ये हुजूम, मस्जिदों में भीड़ करना, चौकों पर भीड़ करना, कब्रिस्तानों में भीड़ करना, इस तरीके की बात किसी जगह से कहीं से साबित नहीं है। इसलिए एहतियात करें मेरे भाइयों। शब बारात का दिन आए भाई, रात को आप बेदारी करें, शब बेदारी करें जहां तक हो सके, जितनी आपकी ताकत में हो सके। और 15वीं को रोजा रखें और रोजा एहतियात से रखें। ऐसा ना हो कि हम रोजा भी रहे और गाली भी बक रहे हो, रोजा भी रहो, नजर की खियानत भी हो रही हो, रोजा हो रहे हो, कान गानों में मशगूल रहे, रोजा हो रहे हो, हमारे दिलो दिमाग मसरूफियत में भी हो। इस तरीके का नहीं, एहतियात से रखे। और ये जो शाबान का महीना है ना, ये रमजान के इस्तकबाल के लिए आता है, रमजान के इस्तकबाल के लिए आता है। अब अंदाजा लगाइए ना, हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए, कोई एमएलए आ जाए, आसान सी मिसाल, कोई एमएलए आ जाए तो हम इस्तेकबाल के उसके लिए कारपेट बिछाते हैं। कारपेट के ऊपर महंगे से महंगे फूल ला करके निछावर करते हैं। क्यों? कि एमएलए साहब आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने रमजान को वो फजीलत से नवाजा है, वो वुसाअत से नवाजा है कि उसके इस्तेकबाल के लिए ये शाबान का पूरा महीना कारपेट के लिए तरह बिछा दिया गया है। और उसमें फूल के तौर पर शब बारात जैसे रातें अता फरमा दी है, 15 शाबान जैसी रोजे रखने के दिन अता फरमा दिए हैं, ताकि इस दिन रोजे रख करके, उस रात में इबादत करके हम रमजान का इस्तेकबाल कर सके और रमजान के पूरे पूरे हक को समझ सके। इसलिए अमल करेंगे सब इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हयात रहेगी, मुलाकात रहेगी। मेरा सफर है, आप तमामी हजरात से खुसूसी दुआ की दरखास्त है। जिंदा रहूंगा तो इंशाअल्लाह लौट करके फिर आपसे मुलाकात होगी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।